अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी आपने गौर किया है कि हमने कोई काम प्रॉपरली किया हो और उसके बाद उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हों और वो काम कभी हो ही ना, और फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि ये काम हुआ क्यों नहीं? बट उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, जिसमें से आज एक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो होता है अपनी बहुत इम्पोर्टेंट बातों को या अपने राज़ को दूसरों के साथ शेयर करना। और ये कौन-कौन से राज़ हैं जिसको हम शेयर करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे फलाँ काम हो ही नहीं पा रहे, जबकि हमने तो बहुत कोशिश की, हमने तो बहुत ट्राई किया कि ये सारे काम हो पाएँ, मगर वो काम हमारे आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे राज़ होते हैं, जिनको आपको अपने सगे बहन-भाइयों को भी नहीं बताना चाहिए, बट हम सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पोर्टेंट होता है फैमिली। फैमिली सबसे पहले आती है और उसमें आते हैं आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और आपका घर। और होता क्या है कि इधर आपके बच्चे ने कोई प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं की, आपने उठा के अपनी बहन को कॉल कर दी कि बेटा तो मेरा आज ये बोल रहा था, या बेटी ने आज ये कर दिया, या दोनों ने आज इस तरह काम किया है, या बेटी मेरी हेल्प नहीं कर रही है। कोई ज़रूरत नहीं है आप अपने बच्चों के इस टाइप की बातें अपनी बहन-भाइयों के साथ, मतलब भाइयों के साथ तो आप इतना ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे, बट मोस्टली क्या होता है आप अपनी बहनों के साथ शेयर करती हैं। प्लीज़ नेवर शेयर योर फैमिली इश्यूज विद योर फैमिली। अपने मतलब सिबलिंग के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, किसी के भी साथ, वो आपके फैमिली के इशू चल रहे हैं ना, वो आपके बच्चों के इशू चल रहे हैं, उसको आपने शेयर करना शुरू कर दिया कि उससे क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, आज आपकी बहन सुन लेगी, कल सुन लेगी, परसों वो अपने कामों पे लग जाएगी, या अगर उसको आपके सामने वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो बैक पे आपके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो तो बड़ा खुश होगी कि अच्छा है, इसके बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके साथ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो अपने बच्चों के इश्यूज़, अपनी फैमिली के इश्यूज़, अपने मतलब घर में होने वाले जितने इश्यूज़ हैं ना, उसको खुदा का वास्ता है किसी के साथ मत शेयर करें। आधे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता और आधे लोग खुश होते हैं कि अच्छा है प्रॉब्लम्स में फँसी रहे। सो एक चीज़ याद रखें, आपका घर, आपके इश्यूज़, आपका मसला। आप दुनिया को बताएँगी, वो सॉल्व नहीं होगा, आप अपना ही तमाशा बनाती हैं। तो अपने बच्चों के कोई भी इश्यूज़ होते हैं, उसको कभी भी किसी के साथ मत शेयर करें, क्योंकि अगर उन्होंने आपके साथ शेयर किया है, तो आपको राज़दार बना के शेयर किया है, ना कि आप उसको जो है ना पूरे ख़ानदान में फैलाती रहें। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, देखिए हस्बैंड और वाइफ़ का रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट होता है। आज लड़ाई है, कल ठीक हो जाएँगे, परसों किसी बात पे मुँह फूल जाएगा, फिर ठीक हो जाएँगे। बट होता क्या है, इधर हस्बैंड से छोटी-सी बात हुई, इधर ठक करके फ़ोन उठा लिया, आपने ऐलान करना शुरू कर दिया, ये हो गया, आज मेरे ये बातें कर दी, आज फलाने ने ये कर दिया। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ का नीचे कमेंट करके बता दें, फ़ायदा क्या होता है? कि आप अपने हस्बैंड की और अपना जो रिलेशनशिप के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या अगर आपकी एंगेजमेंट हुई भी है, आपका आपके फियांसे के साथ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है। आजकल तो सबसे ज़्यादा यही होता है ना कि बातें शुरू हो जाती हैं एंगेजमेंट के बाद, और फिर सबसे बड़ा फ़साद यही होता है, आज तुम आए नहीं, तुमने मुझे बात नहीं की, तुमने मुझे देखा नहीं, फलाना नहीं किया, ये तो, और मुझे इतने डिटेल्स नहीं पता होती कि रिलेशनशिप, उस टाइप की रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ आते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वो जब आप लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही होती हैं, क्या आपको लगता क्या है कि वो लोग आपके बड़े खैर-ख्वाह होते हैं? नहीं, ज़रूरत क्या है? आपका इश्यू, आपका घर, आपका रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड और फियांसे, तो ज़रूरत क्या है किसी और को उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की? मत शेयर किया करें किसी के साथ, मत इन्वॉल्व किया करें किसी को, जितने मुँह उतनी बातें, ये बात आपने हमेशा सुनी होगी। तो ज़रूरत क्या है कि आप अपने हस्बैंड के साथ, आज आप सुबह-सुबह उठ के हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई है, बहन को कॉल मिल गई और उसके बाद जी उसको दिल की भड़ास निकाली जा रही है, ये हो गया, ये हो गया। कोई फ़ायदा नहीं होता इन सारी बातों का। बिलीव मी, कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, आधे इस बात पे खुश होते हैं कि अच्छा है शी इज़ इन प्रॉब्लम्स,
اور آدھوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ پریشان ہو کے کال بھی کر رہی ہیں نا، تو وہ آج آپ کی بات غور سے سنیں گی، کل آپ وہ اپنے بچوں سے بات بھی کر رہی ہوں گی اور آپ سے بات بھی کریں گی، تو آپ کی بات کی یہ ویٹیج ہے۔ سو ٹرائی کریں کہ اپنے اس ٹائپ کے ریلیشن شپ جو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بہت قریبی لوڈ ون کے ساتھ چل رہا ہے، آپ اس چیز کو اپنے کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ، کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ مت شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گی تو آپ کے گھر میں ایک نرا فساد ہوگا۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں گول بناتا ہے کہ اگلے سال تک میں یہ چیز اچیو کر لوں گی، یا اگلے سال تک میں ٹرائی کروں گی کہ میں ام، اگر میں اسکول میں پڑھا رہی ہوں تو میں ہیڈ شپ لے لوں گی، یا میں اپنے گھر میں پیسے جمع کر کے ٹی وی ٹرالی لے لوں گی۔ یہ دیکھیں، ہر ایک کے گولز ہوتے ہیں نا زندگی میں، چھوٹے بڑے ہر ایک کے گولز ہوتے ہیں، بٹ ان گولز کو کیا کرتی ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں۔ مت شیئر کیا کریں، وہ آپ کے گولز ہیں۔ گولز مطلب آپ نے ایک اپنی زندگی میں ایک رکھا ہوا ہے کہ میں یہاں تک ترقی کروں گی، اور وہ آپ پھر بیٹھ کے ہر ایک کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں۔ یا میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اس کو شیئر کر دیا، نہیں، مت شیئر کیا کریں ایسی باتیں جو کہ بعد میں آپ کو نقصان آپ اٹھاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا اب وہ ہوا یا نہیں ہوا، تم نے جو وہ بات کی تھی وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ مت شیئر کیا، نہ اپنے گول شیئر کیا کریں یا اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے گول کیا کریں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کے سارے کام 90% ہو جاتے ہیں تو 10% پہ آ کے وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے، اور اس میں قصور میرا نہیں تھا، اس میں میرے بیٹے کا قصور تھا، بیکاز ہی شیئرڈ۔ اینڈ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے بہت پرابلم فیس کی۔ اپنے پرسنل گولز، اپنے بچوں کے پرسنل گولز، ان کی پڑھائی کے پرسنل گولز پلیز کسی کے ساتھ مت شیئر کیا کریں، کیونکہ اگر کوئی جیلس نہ بھی ہونا تو وہ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی ہوا ہے نہیں ہوا، ہوا ہے نہیں ہوا، اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا بچہ اور آپ سفر کر رہے ہوتے ہو، آپ لوگ پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہو، آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سو کبھی بھی اپنے پرسنل گولز، اپنے پرسنل کام جو کہ آپ نے زندگی میں سوچ رکھا ہے کہ میں کروں گی، کسی کے ساتھ مت شیئر کریں، تاکہ اگر جب ہو جائے نا اس کے بعد بتائیں، پہلے سے اعلان مت کر دیا کریں۔ یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے میری سبسکرائبر نے میسج کر کے کہا تھا کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے نا ریلیشن شپ کبھی بھی اچھا نہیں تھا، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم نا وہ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوا، اور وہ بات میں نے اپنی فیملی میں شیئر کی کہ ہی از گیٹنگ بیٹر ناؤ۔ کہتی وہ دن تھا، اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دے دی کچھ مہینوں کے بعد۔ اٹس ویری الارمنگ۔ آپ کی اگر ایک ہوپ ہے نا کہ ہاں مجھے امید ہے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس مت کریں، اس ہوپ کو اپنے پاس رکھیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ ساری ہوپس پوری کر کے دے گی۔ آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنی اس طرح کی باتیں جس میں آپ کا بہت پرسنل ہوپس شامل ہوں، اس کو بیٹھ کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، کسی کے ساتھ۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب کام ہو جائیں تب بھی اس طرح کے جو پرسنل ہوتے ہیں نا، آپ کے ہسبینڈ اور وائف کے بہت کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بالکل بالکل کسی کے ساتھ مت شیئر کریں، کیونکہ ایسی چیزیں بہت نظر میں آتی ہیں اور پھر آپ ہی سفر کرتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ والی ریلیشن شپ اچھا ہو رہا ہے آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا، یا ایون آپ کے سسرال کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ اچھا، مت بتائیں کسی کو بھی کہ آپ کس طرح سے خوش ہیں، یا آپ کی اچھی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت بھی اچھائی اگر شروع ہو گئی نا، بس آپ بالکل نارمل رہا کریں۔ دنیا جہاں میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں وہ کر لیا کریں، بٹ اپنے اتنے پرسنل ہوپس کو بھی مت شیئر کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میں لمبی نہیں ہوں، میری ناک ایسی ہے، میں موٹی ہوں، میری آنکھیں اس طرح کی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں، مطلب وہ اپنے آپ سے خوش ہی نہیں ہوتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یار میں کاش ٹال ہوتی، یا کاش میں پتلی ہوتی تو یہ کپڑے مجھے آ جاتے، اینڈ دین پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ مذاق کا نشانہ بنتے ہو کہ تم نے تو ویٹ کہا تھا میں ویٹ ریڈیوس کروں گی تو تم تو ویسی کی ویسی ہو، تم نے تو کہا تھا میں یہ کروں گی تو تم تو ویسی کی ویسی ہو۔
بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے انسیکیورٹیز جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز میں اتنی اچھی نہیں ہوں، یا مجھے کوکنگ اچھی نہیں آتی ہے، یا مجھے بیکنگ اچھی نہیں آتی، تو اس کو انسیکیورٹیز کو بھی کسی کے ساتھ مت شیئر کیا کریں، بالکل مت کریں۔ میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں، اپنی نارمل زندگی کی باتوں میں نا اگر آپ نے شیئر کرنا ہے نا تو 1 to 2% شیئر کیا کریں۔ باقی باتوں کو اپنے آپ تک رکھا کریں کیونکہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، بٹ جب لوگ منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، کیونکہ آپ اپنا تماشا خود بناتے ہو، فرینکلی اسپیکنگ آپ اپنا تماشا خود بنا رہے ہوتے ہو، کسی کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ سو کوشش کیا کریں کہ اپنی پرسنل انسیکیورٹیز یا ایک چیز کہ میں آج میری ایویلیویشن ہے اور آج میرا جو ہے نا ہو سکتا ہے مجھے اچھی ترقی مل جائے، لیکن مجھے اس جگہ پہ ڈاؤٹ ہے تو لوگ منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی پرسنل انسیکیورٹیز بھی کسی کے ساتھ مت شیئر کریں۔ یہ تو میں کہتی ہوں بالکل ہی نہیں شیئر کرنی چاہیے، اینڈ دیٹ از فیوچر پلانس کہ میں نے زندگی میں آگے اتنے سال میں یہ کرنا ہے، اتنے سال میں یہ کرنا ہے، یا وہ کام میں نے دیکھا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ یہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا تھا، اینڈ بلیو می میرا سارے کام ہو گئے تھے اور میں وہ کام اینڈ میں کر ہی نہیں پائی۔ میں اتنی بیمار ہو گئی تھی، اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ جب میں نے پورا کا پورا سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اینڈ میں وہ کام کر نہیں پائی، اینڈ وہ میرے فیوچر پہ ڈپینڈ کرتا تھا، مطلب میرا فیوچر اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا تھا اور میں نے وہ چیز شیئر کی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے سوچا ہے کہ آپ کو اپنے پرسنل فیوچر میں جو آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے نا اس کو پلیز مت شیئر کیا کریں کسی کے ساتھ۔ جب ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ، ادروائز بالکل ضرورت نہیں۔ اپنے فیوچر کے پلانس تو میں کہتی ہوں نا بالکل کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کے بہت ہی کلوز اگر لوگ بھی ہوتے ہیں نا، بہت ہی کلوز، ان کو بھی مت بتایا کریں، کیونکہ جب آپ اپنے فیوچر کا پلان شیئر کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں سب سے پہلے، دوسرا یہ کہ ایسی نظر بھی لگتی ہے نا کہ پھر وہ کام کبھی نہیں ہوتے۔ تو اپنے فیوچر کے پلانس نا، کہ اگر آپ نے نارمل چیز ہے، آپ نے اپنے لیے کوئی فیوچر کا وہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ جا کے پڑھائی کرنی ہے، یا میں نے اینڈ سیریسلی میں نے جن کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے ان کو اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا، باقاعدہ وہ چیز کرنی شروع کر دی، اور میرا وہ کام نہیں ہوا۔ سو میں اپنے ایکسپیرئنس سے بتا رہی ہوں، کبھی اپنا فیوچر کا پلان اپنی سگی بہن یا اپنی بیسٹ فرینڈ، چاہے وہ کزن ہو، چاہے وہ خاندان سے ہو، چاہے وہ باہر سے ہو، کبھی مت شیئر کریں اپنے فیوچر کے پلانس۔ یہ نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے یا میری بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے فائنینشیل ایشوز جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ سالو ہو جائے گی پرابلم، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے فائنینشیل ایشوز میں اگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، تو آپ کو لیٹ می ویک یو اپ، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فائنینشیل ایشوز کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تو لوگ ایسے ہی بیٹھ کے، مطلب اگر آپ کا کوئی، فرض کر لیں اگر کوئی مرد حضرات بھی میرا دیکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹینڈر نکلنے والا ہے، آپ کا بزنس میں ترقی ہونے والی، ڈونٹ شیئر۔ ہوتا کیا ہے، پھر وہ کام کبھی نہیں ہوتا۔ یا اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی فائنینشیل، مطلب کوئی ایشو آ رہا ہے آپ کا، یا آپ زیادہ کما رہے ہیں، پلیز ڈونٹ شیئر، نیور شیئر ود اینی ون کہ آپ کی زندگی میں فائنینشیل ٹربلز کون کون سے ہیں، مت بتائیں، کیونکہ نہ تو کوئی سالو کر سکتا ہے، ہاں آپ کو نظر لگا کے ضرور بیٹھے گا کہ اب اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ سو پلیز نیور ایور شیئر یور فائنینشیل troubles اور issues with your brother and sister even، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی مت شیئر کریں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی فرینڈ نے آپ کو آ جا کے کوئی بات اپنے دل کا دکھڑا بتا دیا ہے، سو اس کو بیٹھ کے اپنے کسی بھی بہن بھائی یا کسی بھی اور فرینڈ کے ساتھ مت شیئر کریں، کیونکہ اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے، اس نے آپ کو بتایا ہے، تو پلیز کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ یہ اس کا راز ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریے پلیز، اس کو پبلکلی لوگوں کو بتانا، یا یہ بہت ان ایتھیکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو لے کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔
किसी भी दोस्त का, किसी भी आप अपने आप में इतने राज़दार बन जाए कि आप किसी के साथ भी कोई बंदा आपको कोई बात बताता है ना, तो आप उसको हो कि हाँ, ये ऐसी फ्रेंड है मेरी, या ये ऐसी बहन है मेरी कि ये इसको बताओ तो ये इससे आगे नहीं जाएगी। सो कोशिश करें कि किसी की कोई राज़, कोई बात किसी से मत शेयर करें। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको कोई बात बताई है और वो आप तक राज़ रहनी चाहिए या आप तक ही रहनी चाहिए, उसको आप बैठ के शेयर करो किसी के साथ। इट्स अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि वो आपके और आपके हस्बैंड के बीच की बात है। उसको किसी के साथ मत शेयर करें। सो आई होप आज जो मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर की हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्योंकि जो बच्चियाँ नई लाइफ़ स्टार्ट करती हैं या टीनेजर हैं, ये बेवकूफ़ियाँ बहुत से लोग करते हैं और बहुत देर से बात समझ आती है कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको जब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स मिल जाते हैं ना, जो कि मैंने फेस भी किए हैं, तो मुझे फ़ील होता है कि नहीं, ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स, अपने बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें, अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल मतलब ऐसी बातें जिनको फ़िलहाल आप तक होना चाहिए। जब कामयाबी मिल जाती है, हर एक को नज़र आ जाती है, आपको ज़रूरत नहीं है, बस फिर उस वक़्त देखें कि किसका रिएक्शन किस तरह का है आपकी कामयाबी पे, कौन खुश हुआ है आपकी कामयाबी पे, वो आपकी कामयाबी लोगों का असल रूप आपको दिखा देगी। इस वक़्त सब आपके साथ हमदर्दियाँ करेंगे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.